الذين اصطفى ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوا الغرض من بعدي. وقال أيضا: لا تسبوا أصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ ہی کے خاص فضل و کرم سے، اپنے اساتذہ کی برکت اور دعا سے حالات معمول پر آ رہے ہیں، اور پھر بیانات کا سلسلہ جیسے پہلے سے جاری تھا، پھر وہ بیانات کے سلسلے بھی انشاءاللہ معمول پر آنے شروع ہو جائیں. سب اللہ کا فضل سے، اللہ کی مدد، اور حالات اچھے ہوں گے تو پھر وہی ایک محاورہ شروع ہو جائے گا. اب انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ حالات بہتری آ رہے ہیں. رمضان سے قبل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر ہوتا تھا. اتنے بھی صحابی کا مبارک ذکر آپ حضرات کے گوش گزار کیا جاتا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنایا. یعنی اچھے حالات بھی، آزمائشی حالات بھی، ایمان کے تعلق سے آنے والے ان پر مسائل اور پریشانیاں بھی ایمان کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے کبھی پریشانی نہیں ہے ان کو. وہ اس قدر آئے ہیں ان پر کہ آج جو نئے نئے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، کہیں موبلسی کا، کہیں حملوں کا، کہیں کچھ کا، وہ بھی کم ہے ان کے لیے. اس قدر حالات آئے، لیکن وہ کیسے مضبوط رہے، کیسے ثابت قدم رہے. اللہ انہوں نے اپنوں کو بھی کھویا، سب سے ناطا توڑا، صرف ایک اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ لیا. اس میں انہوں نے کبھی کوئی سودا نہیں کیا، صحابہ کبھی سودا نہیں. آج کے اس مبارک دن میں جو حج کا دوسرا مہینہ ذی القعدہ ہے، اس کا پہلا جمعہ ہے. ایک بہت بڑے خوش نصیب صحابی کا میں آپ حضرات کے سامنے ذکر خیر اور مبارک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ان کا لقب ہے ذو البجادین. ان کی تفصیلات سنیں گے تو ان کا نام بھی آپ کو یاد ہو جائے گا، کیسا نام تھا، کیسا نام پڑا. پہلے ان کے پس منظر سن لیجئے کہ کہاں پیدا ہوئے. مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ کی طرف کو جاتے ہیں، یعنی مدینے سے چل کر جب دائیں سائڈ چلیں گے اور مکے کا راستہ اختیار کریں گے، ایک پہاڑ آئے گا، اس پہاڑ کا نام ہے برقان. یہ پہاڑ بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے، لمبا چوڑا، بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے، ہر طرح کی خوبصورتی سے مزین ہے. اسی پہاڑ کے اندر، کیونکہ پہاڑی لوگ تھے، پہاڑوں کے اندر جو راستے ہوتے ہیں انہی میں رہائشیں تھی. وہیں ایک قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کا نام تھا مزینہ. مزینہ اس قبیلے کا نام. یہ جن کا میں نے ابھی لقب آپ کے سامنے ذکر کیا، جن کے بارے میں آتا ہے
کہ دنیا ہر طرف سے ان کی طرف مائل ہونا چاہیے، دنیا نے ہر طرف سے ان کو اپنے لپیٹ میں لینا چاہا، لیکن یہ ایسے خوش نصیب انسان تھے، انہوں نے دنیا کی جانب سے کان کو بہرا کر دیا، نہیں سنتی نہیں۔ یہ تو سننے کی چیزیں کہ آج ہم دنیا دنیا دنیا، یہ حضرات کہہ سکتے ہیں وہاں یہ پیدا ہوئے، مزینہ ان کا قبیلہ ہے، اس لیے ان کو مزنی کہا جاتا ہے۔ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا، ماں باپ غریب، بالکل فقیر، پہلے تو فقیر، دوسرا کام یہ ہوا جیسے ہی ابھی چلنے کا نمبر نہیں آیا تھا کہ ماں باپ اللہ ہو گیا تو فقیر پر فقیر بن گئے۔ اب کیا رہا، جو کچھ تھا وہ بھی ختم، جو سہارا ہوتا وہ بھی ختم۔ اللہ سب کا وکیل اور سب کا کفیل اللہ ہے، واسطہ تو حقیقت میں اللہ ہی ہے، واسطہ ماں باپ بن جائیں، چچا بن جائیں، بھائی بن جائیں، خاندان والے بن جائیں، کوئی بھی بن جائے۔ ان کے چچا تھے بہت مالدار، وہ تھے بے اولاد، کوئی بڑی وارث تھا ہی نہیں۔ انہوں نے سوچا ان کے چچا نے کہ میرے کوئی اولاد بھی نہیں اور بھائی بن گیا، اور بھائی نے اولاد چھوڑ دی، اور بھائی غریب تھا ہی، اولاد بھی ایسی ہے، اور میں بے اولاد ہوں، لہٰذا اسی کو اپنے بھتیجے ہی کو اپنی اولاد کا درجہ دے لیتا ہوں، اسی کو پالوں گا، اسی کی پرورش کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ، تمام تر محبتیں، تمام تر آرزوئیں، ہر طرح کی تمنائیں جو ایک کرنے والا اپنے کسی لاڈلے بیٹے کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ، بھتیجا نہ سمجھ کر بیٹا سمجھ کر، کیونکہ بے اولاد تھے، پتا تھا اولاد ہونے کی نہیں، لہٰذا بھتیجے ہی کو بیٹا مان لو، یہ میرے کم سے کم مال کا بھی وارث بن جائے گا، میری خدمت بھی کرے گا آڑے وقت میں، جیسے کہ آج کل بھی سوچتے ہیں لوگ۔ چنانچہ ان پر پوری توجہ، ہر طرح کا مال، ہر طرح کی دولت، ہر طرح کی تمنائیں ان کی پوری کرنے کی کوششیں ہوئی، لیکن نصیبہ کسی کسی کا جاگتا ہے۔ چچا کا نصیب جاگنے والا نہیں بن سکا، بھتیجے کا نصیب جاگنے والا بن سکا۔ یہ رہتے گئے، بڑے ہوئے، انہی پہاڑوں میں بڑے ہوئے، تو مدینہ منورہ سے جو لوگ مکہ مکرمہ اسی راستے سے جاتے تھے، تو آنے جانے والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیا گیا۔ آپ کیسے ہیں؟ کیونکہ تسلیہ تھا، جب یہ پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش سے کچھ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا نبوت کا، تو اب ہوش آیا ہے، بالغ ہونے کے قریب ہوئے ہیں، تو گویا کہ ان کے کانوں میں اسلام کی کرنیں پڑنا شروع ہوئی، آوازیں آنا شروع ہوئی کہ کوئی نیا دین والا آیا ہے، محمد ان کا نام ہے، ایسی ایسی تعلیم دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہر آنے جانے والے سے رپورٹ لیتے، بہت توجہ سے رپورٹ لیتے۔ اسی بیچ میں اللہ نے ان کا دل کھول دیا، اسلام کے لیے ان کا دل کھل گیا۔ جب اسلام کے لیے دوستو دل کھل جاتا ہے نا، تو پھر آدمی ہر طرح کی عداوتیں، ہر طرح کی دشمنیاں مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ان کا دل کھل گیا، سنتے جاتے تھے نا، لوگوں سے سنتے جاتے تھے، پیغام سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں سنتے تھے، یہ بہت توجہ سے ان باتوں کی طرف دھیان دیتے تھے۔ آپ یاد رکھیں ان کا لقب تھا ذوالمجادین، یاد رکھیے، میں پھر پوچھوں گا۔ اسی بیچ میں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں ہو پائی، اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا بھی نہیں کر پائے کہ اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام سے نواز دیا، اور پندے کے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، مسلمان ہو گئے۔ ایسے بہت سے صحابہ جو مسلمان ہو جاتے تھے،
پھر خدمت اقدس میں حاضری دیا کرتے تھے، صحابی بن جاتے تھے۔ یہ بھی ایسا ہی بنے۔ اب اسلام لیا ہے، ایمان قبول کر لیا، ایمان کے کچھ تقاضے ہیں ایمان والوں، مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اسلام کے کچھ تقاضے ہیں۔ آج اسلام والوں کو اسلام کے تقاضوں کا پتہ نہیں، آج ایمان والوں کو ایمان کے بنیادی فرائض سمجھائی۔ آپ ابھی وضو کرتے آئے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر وضو میں 4 فرض ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک فرض بھی چھوڑ دو گے کیا وضو ہو جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے بنیادی فرائض 5 ہیں، جن میں سے سب سے پہلا فرض ہے اللہ کو ایک ماننا اور محمد کو اللہ کا رسول ماننا۔ دوسرا فرض ہے نماز پڑھنا، تیسرا فرض ہے رمضان کے روزے رکھنا، چوتھا فرض ہے مال کی زکات دینا، پانچواں فرض ہے حج کرنا۔ ابھی آپ نے مجھے مسئلہ بتایا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، ایک فرض کو چھوڑ دو گے تو وضو نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پر نماز فرض ہو گئی اور آپ بالغ ہو گئے، آپ اگر نماز چھوڑو گے، ایک وقت کی چھوڑو یا 2 وقت کی چھوڑو، ایمانداری سے بتاؤ آپ ایمان والے ہو گئے؟ ایمانداری سے خود فیصلہ کرو، کتنے لوگ ہیں جو چھوڑ گئے؟ اور کتنی محنت نماز پر ہے، کتنی محنت ہے ہر طرح سے، مدارس کی شکل میں، علماء کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں، دعوت کی شکل میں، کتنی محنت ہے، لیکن جیسے اس آدمی کی وضو نہیں، یاد رکھنا ہمارا بھی ایمان مکمل ہے۔ جیسے وہ آدمی ایک فرض چھوڑ کر سمجھ رہا میری وضو ہو گئی، ایسے یہ آدمی بھی سمجھے میں ایمان والا نہیں، ناقص ایمان والا، وہ بھی ادھورا، یہ بھی ادھورا۔ اب جب یہ ایمان لیا ہے تو میں نے بتایا ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کیا تقاضے؟ ایمان عبادت کو کہے گا، جب کلمہ پڑھ لیا تو عبادت کو کہے گا۔ اب عبادت کا ماحول نہیں گھر میں، کیونکہ گھر میں سب عبادت والے نہیں بتوں والے ہیں، اللہ والے نہیں بتوں والے ہیں۔ جب عبادت کا ماحول نہیں تو دور جایا کرتے تھے۔ دیکھو یہ ہے وہ قربانی۔ آج ہمارے پڑوس میں مسجد کے پڑوسی نمازی نہیں، مسجد کے محلے والے نمازی نہیں، اور ان صحابی کا کیا حال ہے؟ گھر میں تو چچا ہیں، پورا خاندان بتوں والا ہے، ایمان لیا ہے، اسلام قبول کر لیا، اب عبادت کرنے کے لیے کوسوں دور جایا کرتے تھے کہ یہ دیکھ لیں گے تو ماریں گے، پیٹیں گے، یہ کیا کرنے لگا؟ جو ہے نہیں سبب، صحابہ کے تذکروں میں کیسا سبب ہے؟ پڑھتے گئے، بہت دنوں تک یہ عمل کرتے گئے، ایک دن سوچا کب تک یہ تنہا عمل کرتا رہوں گا، لاؤ مجھے اللہ کے نبی کی بھی تو زیارت کرنی ہے، اور زیارت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دعوت دینی ہے، اپنے چچا کو بھی دعوت دینی ہے۔ مانیں گے تو فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے، ان کا بھی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، اور نہیں مانیں گے میرا راستہ تو الگ ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ ایک دن آ کر کہی دیا، چچا میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد ابن عبداللہ کو میں نے رسول مان لیا ہے، اللہ کو ایک مان لیا، میں نے بتوں کی عبادت نہ کی، نہ کروں گا، نہ کرتا ہوں، چھوڑ دی، کبھی کی نہیں میں نے۔ تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، تم بھی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، محمد ابن عبداللہ کو رسول اللہ تصدیق کرنے والے بن جاؤ، تم بھی بن جاؤ۔ بس آپ کو پتا یہ کہنا تھا تو کیا حال ہونا تھا؟ قسم کھا لی چچا نے، چونکہ چچا نے تو ہر طرح سے لبریز کیا بتا نا، مال و دولت سے، کپڑے جوڑے ہو، گھوڑے، ہر طرح کی تمنائیں بھتیجے پر نچھاور کی ہوئی تھی نا، کھانا پینا سب کچھ اسی کے لیے تھا۔ لات و عزا کی قسم کھا کر کہا، بھتیجے کیا کہہ رہا ہے تو، یہ ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تم نے ایسا کر لیا ہے سارا کا سارا مال میں بڑا بیت تجھ سے لے لیتا ہوں، اور فوراً لینا شروع کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، قوم کو بلا لیا، خاندان کو بلا لیا، قبیلے کو بلا لیا، گھر والوں کو بلا لیا، اس کو مارو، دھمکاؤ، سمجھاؤ، یہ بددین ہو گئے۔ سب نے خوب سمجھایا، انہوں نے کہا میں ہٹنے والا نہیں، میں ہٹنے والا نہیں۔ اور ایمان لانے کے بعد کوئی ہٹتا ہے کیا؟ ایمان لانے کے بعد کوئی ہٹتا نہیں آتا، جب ایمان آ جاتا ہے پھر 100 مرتبہ مغلطی
ہو، 100 مرتبہ حالات خراب ہوں، کیسے بھی ایمان ہی رہے گا۔ جان 100 مرتبہ اور 1 مرتبہ آتی ہے، 1000 مرتبہ کسی کی نہیں آئی، 2 مرتبہ کسی کی نہیں آئی، 1 ہی مرتبہ آئی، ایمان کی بات کے ساتھ چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، ایمان کے ساتھ دعوت دے۔ چچا نے اس سے آ کر دھمکایا، مارا، پیٹا، پٹوایا، سب کام کیے، اور جو بھی کپڑے وپڑے بدترین لباس تھا، شاہانہ انداز سے رہتے تھے، عمدہ قسم کا لباس، روزانہ جوڑے بدلنا، روزانہ ایک سے ایک کھانا، جو بھی تھا اس زمانے کا۔ لیکن جب یہ دعوت ملی، دعوت ملتے ہی دعوت عداوت سے تبدیل ہو گئی، دشمنی سے تبدیل ہو گئی، سب کچھ نکال دیا، یہاں تک کہ بدن پر صرف ایک موٹی سی دھاردار، موٹی جھوٹی سی دھاردار چادر چھوڑی تاکہ بدن چھپ جائے، بس چلیے کوئی پرواہ نہیں، ایک چادر سے، اس چادر سے اپنے پورے بدن کو لپیٹا، سب کا چھپانا تو فرض ہے، پورے بدن کو لپیٹا، وہاں سے نکل کے اسی حال میں تھوڑے آگے چلے، چادر کے 2 ٹکڑے کیے، چادر کے کیا کیے؟ 2 ٹکڑے کیے۔ ایک آپ نے ابو بکر کی بیٹی کا نام سنا ہوگا جن کو ذوالنطاقین کہا جاتا ہے، ایک یہ صحابی ہیں جن کو ذوالبجادین کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے کمر کے اپنے ازار بند کے تن سے کر کے اس سے اس کو جو توشہ دان تھا اس کو باندھا تھا، تو ذوالنطاقین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک چادر کے 2 ٹکڑے کیے، نیچے والے کا تہمت بنایا، اوپر والے کی چادر ننگے ہو گیا لباس۔ یہ ہے صحابہ کا لباس۔ ہم کو دیکھ لیں کیسے کون سا صحابہ کا لباس ہے، دیکھ لو بہت محبت صحابہ کی بغیر محبت کے ایمان مکمل ہو نہیں سکتا یار۔ وہاں کیا وہ ایک چادر ملا تھا نا، پٹک وہ موٹا چھوٹا، اس کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک ٹکڑے کا تہمت بنا لیا اور ایک ٹکڑے کے اوپر چادر بنا لیا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، نام نہیں لوں گا، وہ اب تک جو مردے کو کفن دیا کرتے تھے، جیسے زندے کو زندہ تہمت پہنتا ہے نا یہاں سے یہاں تک کا، بس وہ بھی یہاں سے یہاں تک پہنا دیا کرتے تھے۔ میرے سامنے مسئلہ آیا، ان کو بتایا بھائی تہمت جو ہوتا ہے سر سے پیر تک ہوتا ہے مردے کا، زندے کا تو ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک، اور لیکن مردے کا سر سے کہاں تک ہوتا ہے، جیسے چادر ہوتی ہے نیچے والی، اتنا ہی بڑا تہمت ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ تب خیر انہوں نے میری بات مان لی کہ میں تو پتہ نہیں کتنوں کو میں نے کہا، میں نے ایسے ہی کفنا دیا، میں کہا تم نے تو بڑا نظم کر رکھا، ایسا تو سارے مردے حساب لے لیں گے قیامت میں، کیا تو بڑا کر رکھی تھا۔ خیر یہ تو مسئلہ بھی ہو گیا، لطیفہ بھی ہو گیا، اور حقیقت بھی بتا دی، اور جنہوں نے یہ کام کیا وہ سمجھ بھی گئے۔ خیر بات اس لیے ان کو ذوالبجادین کہا جاتا ہے، بجاد کے معنی آتے ہیں چادر کے، تو 2 چادر کر لی۔ اب کہاں آ رہے ہیں؟ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بےتاب ہیں۔ رات کو پہنچے، جیسے رات کو پہنچے تو رات کو پہنچنے پر پتا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نمودار ہوں گے، بےتاب تھے دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کیسے نظر آئیں گے۔ کسی نے بتا دیا یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، پوری رات انتظار کرتے رہے، صبح تو آئیں گے اذان کے وقت میں، جب اذان ہو جائے گی نماز کے لیے تو آئیں گے ہی، تو دیکھ لوں گا۔ دروازے پر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ آپ کو دیکھ کر اپنا دل تو بھر چکا سے۔ وہ خود کہتے ہیں، یقین جانیے، خود کہتے ہیں ایک تو رونا ہوتا ہے غم کا دوستو، اور ایک رونا ہوتا ہے خوشی کے مارے رونا ہوتا ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پہلی نگاہ پڑی اور کب سے وہ تمنا کیے ہوئے تھے کاش میں اپنے نبی کو دیکھوں، یہ تھے اللہ کے نبی کے صحابہ، کیسا عشق تھا ان کے اندر۔ دیکھتے ہی آنکھوں سے خوشی کے جو قطرے ہوتے ہیں نا، موتی کے قطرے وہ ٹپک کے دیکھتے ہی رونے لگے۔ خیر نماز میں شریک ہو گئے، نماز پڑھنے جانتے ہی تھے، نماز پڑھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف کو بیٹھ جاتے تھے تمام نمازوں میں۔ تو آپ دیکھا کرتے تھے چونکہ نئے نئے لوگ آتے رہتے تھے، یہ کون ہے نیا، یہ کون ہے نیا، ان میں سے یہ ایک نئے تھے۔ آپ نے پوچھا کون بھائی کیا نام، تو انہوں نے اپنا نام بتایا عبد العزیٰ، یعنی میں عزیٰ خود کو کہا جاتا ہے،
عزا بھی ایک بت کا نام ہے، جیسے لات ایک بت کا نام ہے، آپ نے فوراً ان کا نام بدل دیا، تمہارا نام عبد العزا نہیں، تمہارا نام تو عبداللہ کیا نام عبداللہ ہے۔ اور صحابہ کے نام یوں فرمایا آپ نے، تم اب ہمارے ہو، جہاں اور ہمارے مہمان ہیں، ہمارے مہمانوں کے ساتھ تم بھی ہمارے مہمان ہو۔ آج عبداللہ کس کے مہمان بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے تو وہی کیا نا، آپ نے دیکھا معاملہ کیا کیا، لیکن جو دنیا کو لات مارتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا، آج وہ مہمان بنے اس کے جن کی مہمان بننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی اضیافنا، ہمارے مہمانوں میں شامل ہو جاؤ، جیسے ہمارے مہمان کھائیں گے تم بھی ایسا ہی کھانا، جہاں وہ آرام کریں گے گیسٹ ہاؤس میں تم بھی آرام کرنا۔ وہ کہاں تھے، کون تھے مہمان؟ اللہ کے نبی کے طلباء کرام، صفہ میں رہنے والے، چبوترے میں بیٹھنے والے طلباء، یہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام جب ان کی پورا قصہ سنا اور ان کی چونکہ شکل سے نظر آ رہا تھا ایک ہی چادر ہے، ایک ہی چادر کے دو حصے ہیں، وہ ایک آدھا حصہ اوپر ایک آدھا حصہ نیچے، تب سے ان کا لقب پڑ گیا وہی ایک چادر کے دو ٹکڑے کرنے والے، جس کا نام پڑا ذوالفجادین۔ سمجھ گئی بات؟ ذوالفجادین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے ذوالفجادین کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید صحابی، ہر وقت نماز میں حاضر رہنا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، آپ کی مجلس میں شریک ہونا، آپ کا دیدار کرنا، آپ کی زیارت کرنا، آپ کے اخلاق اختیار کرنا، آپ کی باتیں سننا، یہ سب کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جہاں بھی سفر ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سفر میں شریک ہونا، جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں شریک، بلا ایک غزوے کا نمبر آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی غزوہ تک ہویا کہ غزوہ تبوک، بڑا سخت ترین مئی جون کے مہینے کا غزوہ تھا، اس میں یہ بھی شریک ہوئے تو دیکھیے ان کی تمنا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی تمنا دیکھیے، ذوالفجادین کی تمنا دیکھیے، آج ان کا نام عبدالعزا نہیں، یاد ہے کیا نام پڑ گیا؟ عبداللہ۔ اس سے کیا پتہ لگا دوستوں، نوجوان بھائیوں، اگر کسی کا غلط نام دیکھو فوراً اس کا غلط نام بدل دو، غلط نام سنو فوراً بدل دو۔ اللہ کے نبی نے غلط نام سنا، عبدالعزا بت کا بیٹا، بت کا بیٹا نہیں، بت کا بندہ نہیں تو اللہ کا بندہ ہے فوراً۔ آج ہم ایسے ہی نام رکھتے ہیں اپنی اولادوں کا جن ناموں میں شرک، بت پرستی کی بوئیں آتی ہیں، جو نام فاسقوں فاجروں کے ناموں پر ہیں۔ اگر نام رکھو اپنی اولادوں کا تو انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، اپنی اولادوں کا نام رکھو تو صحابہ کے نام پر نام رکھو، اپنی اولادوں کا نام رکھو تو نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو، نہ کہ فاسق فاجر بتوں اور مشرکوں کافروں کے ناموں پر نام رکھو گے تو وہی اثرات تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے، اولاد سے وہی اثرات۔ آپ نے فوراً نام بدل دیا۔ جب یہ غزوہ تبوک میں چلنے لگے، چلے یہ بھی چلے تو عرض کیا اللہ کے رسول ایک درخواست ہے میری، آپ میری درخواست قبول فرما لیں۔ آپ میں کیا درخواست ہے بتاؤ، بتاؤ عبداللہ کیا درخواست ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یوں جی چاہتا ہے شہید ہو جاؤں۔ دیکھا کیا تھا، کیسے جذبہ کو صحابہ کرام۔ تو آپ نے فرمایا ارے میں نہیں چاہتا کہ تو کسی کافر کی تلوار سے تیری گردن الگ ہو، میں نہیں چاہتا ہے عبداللہ، میں نہیں چاہتا ہوں تو شہید بھی ہو اور کافر کی تلوار سے تیری جان بچ بھی جائے، تجھے شہادت کا ثواب بھی مل جائے۔ اور پھر آپ نے دو مسئلے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مسئلہ تو یہ بتایا عبداللہ اگر کوئی جہاد میں جا رہا ہے اور جہاد کی حالت میں بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں موت آ گئی وہ بھی شہید، کوئی سفر میں جا رہا ہے، جہاد کے سفر میں جا رہا ہے، گاڑی پر جا رہا ہے، آج کل موٹر سائیکل ہے، کار ہے، صرف اللہ کے لیے جا رہا ہے، اس زمانے میں اونٹ نہیں آتی، اس زمانے میں گھوڑے تھے، ان پر بیٹھ کر جا رہا ہے، گھوڑا بت کا حالات بت کے اس کے اوپر نیچے سے اس نے گرا دیا اپنے سوار کو، یا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس آدمی کا جو صحیح نیت سے جا رہا تھا یا کار سے جا رہا تھا لیکن نیت صحیح تھی، آپ نے اس وقت مسئلہ بتا دیا وہ بھی شہید۔ عبداللہ کو یہ چاہتا ہوں تو کسی کافر کی تلوار سے میں مرے تو شہید تو ہو لیکن ایسے شہید۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کی سواری بت کی کہ وہ بیمار ہو گئے، بخار ہوا، ایک دن کے بعد ہی بخار ہو گیا، تیز بخار ہو گیا اور اسی بخار میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔
جب اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، گویا کہ آپ نے فرما دیا تھا تم شہید ہو گے تو شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے قبر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری ہوئی، صحابہ نے قبر کھودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ آپ خود اترے ان کی قبر میں اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا۔ ابو بکر کو کہا، عمر کو کہا تم مجھے پکڑاؤ، جیسے بات سے پکڑاتے ہیں نا جنازے کو، تم مجھے پکڑاؤ ان کو۔ آپ خود اترے اور لحد میں رکھا ان کو اور اچھی طرح سے ان کی مطلب نیچے کا نظام کو درست فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ عبداللہ کہنے لگے، عبداللہ ابن مسعود کاش کہ آج اس عبداللہ ابن نام کی جگہ عبداللہ ابن مسعود ہوتا، جو برتاؤ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ قبر میں لگ رہے ہیں، ابو بکر عمر جیسوں کے مبارک ہاتھ لگ رہے ہیں، کاش کہ آج میرا نمبر ہوتا اور میں ان کی جگہ ہوتا اور شہید ہوتا۔ یہ انہوں نے تمنا کی۔ یہ تھے جن کا تذکرہ دنیا کیسے ان کی طرف کو لپک کر آئی، لیکن دنیا سے انہوں نے کان بند کر لیے، اللہ کی طرف کو لپک گئے۔ میرے دوستو یہی سیکھنا ہے، یہی سمجھنا ہے۔ آج دنیا ہماری طرف بھی ایسی آ رہی ہے، کھینچنا چاہتی ہے، لیکن جو دنیا کی طرف کو جائے گا ذلیل ہوگا اور جو اللہ کی طرف کو آئے گا باعزت زندگی گزار کر چلا جائے گا۔ اللہ عمل اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔